یہی جیسے 10واں کرتے ہیں ہم 20واں کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں. یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. تو 39 مسلمان ہو گئے تھے دار اسلام میں آ گئے تھے اور وہاں کے جو منافقین تھے وہ یہی کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دیں گے. مجرم آپ لوگ ہیں. 40 میں ہوئے بھی تو حضرت عمر. یہی نہیں ابھی اور سنیے. آپ نے میری تار چھیڑ دی ہے. ارے پاگل ہے سالا. اب میں واپس نہیں آؤں گا, اب میں گھر چھڑ کے آواں گا. منجی ٹھوک دیں گا تو میں ضروری ہے سر. اصل بات پتا کیا ہے, یہ جو 40 کا عدد ہے نا, بیسک اسے سمجھنا پڑے گا. او بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں, قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں کہ یہ 40 کا عدد ہی کیا ہے. شاہی کوئی نہیں. کیا بات کیا بات. یہ جو 40 کا عدد ہے نا, یہ عدد تمام ہے. جب یہ کافر اس کی مخالفت کر رہے تھے نا, وہ ایسے نہیں کر رہے تھے. عدد تمام ہے. عدد تمام ہے. واہ واہ. آپ کہیں گے وہ کیسے, تھوڑا سا بات کھولئے. کیا بات. کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. بات ہے لاؤ صاحب. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے جی, آپ کو پیدا کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, تخلیق فرمانے کے لیے جب مٹی منگوائی گئی تھی نا, ٹھیک ہے جی, تو وہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں سے منگوائی گئی تھی, اور یہ جگہ سب سے نورانی تھی اس وقت. سبحان نورانی مٹی تھی, یہ بھی یاد رہے. کیا بات. اچھا, جب جنت کے پانیوں سے اس کا خمیر تیار ہوا نا, تو اللہ نے فرمایا یہیں پر اس کو رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے جی. دو روایتیں, ایک روایت میں ہے 40 سال اور ایک میں ہے 40 دن اللہ نے اس خمیر پر بارش برسائی تھی. بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جس سے آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. تو یہ 40واں تو آدم اور آدمی اس کی ابتدا میں ہے. یہ وہی ہے جی, 10 جمع 1 11, 15 منفی 4 11, 1 اور 1 11, 11ویں ثابت ہوگی. واہ واہ. 40 دن بارش برسائی گئی تھی. سبحان. اور یہاں پر ہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے, اپنی طرف سے جھوٹ. یہ بڑی گہری بات ہے. کیا بات ہے. پہلا پارہ تخلیق آدم چوتھے رکوع میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں, مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو 40 سال تھے یا 40 دن تھے, 40 دن والا قول زیادہ نے کیا ہے. 39 دن غم کی بارش برسائی تھی, 1 دن خوشی کی بارش برسی تھی. مست جوک مارا یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس. اچھا, جتنے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں نا, انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن میں اعلان کر دیا تھا میں نبی ہوں, لیکن باقاعدہ جو تبلیغ کا دور شروع ہوا تھا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا. تو یہ 40واں نبیوں کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے. چڈھا سمجھاؤ اسے, سمجھاؤ. کیا بات ہے. اچھا, حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب جدا ہوئے تھے, بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, 40 سال تک یہ جدائی رہی تھی. 40 سالوں کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. اللہ اکبر. یہ 40واں کوئی عام نہیں ہے یار, یہ 40 کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. ان تو پتہ ہی کسی گال دا نہیں, اللہ دے بندے, میں کہہ کہاں تنوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. کچھ سمجھے دیا. سبحان. اچھا, پھر جب کلمہ پڑھایا تو پہلے 6 سالوں میں 39 بندے اور 11 عورتیں مسلمان. 40واں نہیں ہو رہا تھا. یہ تے انہوں نے اپنی طرفوں ایک دین نو ایک شکل بگاڑ کے دے دیتی ہوئی ہے. کافروں کو پتا تھا عدد تمام جس دن ہو گیا مسلمان مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر نے جناب اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا, تلوار اٹھائی اور نکل پڑے. اللہ نے فرمایا اپنی رحمت سے, تو کہتا ہے 40واں نہیں ہونے دیں گے, ہم 40واں ہی تیرا کریں گے. اللہ. عدد تمام ہوا ہی حضرت فاروق اعظم سے. ہائے صدقے جاواں. لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں, یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے. نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا. سیدہ زینب, ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین. آپ نے کسی کا تیجا, 10واں, 40واں, قرآن خوانی, مزار بنوانا, گنبد بنوا دینا, قبر پکی کر دینا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. لہذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے. اب اس کی آڑ میں پھر پتہ یہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں جی ان کی تو حالت یہ ہے کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. شعر بنائے ہوئے ہیں. یعنی آپ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں, انہوں نے کوئی سلوگن بنائے ہوئے ہیں, کوئی اشعار بنائے ہوئے ہیں, تو انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندو, جو چیز نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے اس سے کون انکاری ہے؟ اہل ایمان کا حق ہے, جو فوت شدگان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں.